بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ اپنے گمشدہ اونٹوں کی تلاش میں نکلے۔ جب عدن کے صحرا میں پہنچے تو ایک عظیم الشان شہر ظاہر ہوا جس کے گرد قلعہ بنا ہوا تھا، اور قلعے کے ارد گرد بہت سے خوبصورت محل تھے۔ وہ یہ سوچ کر اس طرف گئے کہ کسی سے اپنے اونٹوں کے متعلق پوچھ لیں گے، لیکن وہاں کوئی شخص نظر نہ آیا۔ آپ سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے قلعے میں داخل ہوئے تو دو بڑے بڑے دروازے دیکھے جن پر سرخ و سفید قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایسے مضبوط اور خوبصورت دروازے آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ویران صحرا میں عظیم الشان خوبصورت شہر دیکھ کر آپ بہت گھبرائے۔ جب ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو اپنے آپ کو ایک ایسے شہر میں پایا جس میں بہت سے محلات تھے۔ ہر محل کے اوپر کمرے تھے جن کے اوپر سونے سے بنے ہوئے بہت سے کمرے تھے۔ ان کی تعمیر میں سونا چاندی اور قیمتی جواہرات استعمال کیے گئے تھے۔ ان مکانوں کی بلندی شہر میں تعمیر شدہ کمروں جتنی تھی۔ صحن میں جا بجا قیمتی پتھر اور مشک و زعفران کی ڈلیاں بکھری ہوئی تھیں۔ آپ نے وہاں سے کچھ قیمتی موتی اور مشک زعفران کی ڈلیاں اٹھائیں، لیکن دروازوں صحن میں نصب موتیوں اور جواہرات کو جدا نہ کر سکے۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اس کے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس یمن پہنچے اور لوگوں کو اس عجیب و غریب شہر کے متعلق بتاتے ہوئے وہاں سے لائی ہوئی چیزیں دکھائیں۔ طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے ان موتیوں کا رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ جب یہ واقعہ پورے ملک میں مشہور ہو گیا تو امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے پاس بلا کر واقعہ دریافت کیا۔ آپ نے اس عجیب و غریب شہر اور وہاں کی اشیاء کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ باتیں بڑی عجیب معلوم ہوئیں۔ آپ نے متعجب ہو کر پوچھا، تم نے جو باتیں بیان کی ان کے سچ ہونے کے بارے میں کیسے یقین کر لوں؟ عرض کی، حضور، میں وہاں کے موتی جواہرات اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ کچھ چیزیں اب بھی میرے پاس موجود ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے کچھ یاقوت پیش کیے جو عام یاقوتوں کی نسبت قدرے پیلے ہو چکے تھے۔ کچھ مشک کی ڈلیاں پیش کی جن میں خوشبو نہ تھی، لیکن جب انہیں توڑا گیا تو ان میں سے تیز خوشبو نکلی جسے امیر المؤمنین نے سونگھا۔ اسی طرح زعفران کی خوشبو بھی سونگھی۔ اب آپ کو اس واقعہ کا یقین ہو گیا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، ایسا کون ہے جو مجھے اس عجیب و غریب شہر اور اس کے بانی کا نام بتائے اور یہ بتائے کہ کس قوم کا واقعہ ہے؟ خدا کی قسم، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی مثل کسی کو سلطنت عطا نہیں کی گئی۔ اس طرح کا شہر تو ان کے ملک میں بھی نہ تھا۔ بعض لوگوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اس زمانے میں پوری دنیا میں اس واقعہ کے متعلق صحیح معلومات صرف حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں بلوائیں اور حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ کو چھپا دیں۔ اگر واقعی یہ اس شہر میں داخل ہوئے ہوں گے تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ شہر اور اس میں داخل ہونے والے کے بارے میں ضرور بتائیں گے، کیونکہ یہ ایسا عظیم معاملہ ہے کہ اس شہر میں داخل ہو کر اس کے اسرار یعنی رازوں سے واقف ہونے والے کا ذکر سابقہ کتب میں ضرور ہوگا۔ امیر المؤمنین نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کو بلوا کر فرمایا،
اے کعب میں نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے بلایا ہے، امید ہے کہ تمہارے پاس اس کا علم ضرور ہوگا۔ آپ نے کہا اللہ پاک علیم و خبیر ہے، اس کے سامنے سب عاجز ہیں، میرا سارا علم اسی کی عطا ہے۔ فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اے کعب مجھے بتاؤ کہ کیا دنیا میں کسی ایسے شہر کے متعلق تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہو، جس کے ستون زبرجد اور یاقوت کے ہوں، جس کے محلات اور بالا خانوں کو موتیوں سے مزین کیا گیا ہو، جس میں باغات اور نہریں جاری ہوں اور جس کے راستے کشادہ ہوں؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے امیر المؤمنین، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، مجھے ظن غالب تھا کہ اس شہر اور اس کے بنانے والے کے متعلق مجھ سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اس شہر کی جو صفات آپ نے بیان کی اور جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ حق ہے۔ اس کو شداد بن عاد نے بنایا اور اس شہر کا نام ارم ہے۔ امیر المؤمنین نے کہا اس شہر کی تفصیل بتاؤ۔ فرمایا اے امیر المؤمنین، عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ جب عاد کا انتقال ہوا تو دونوں بیٹوں نے سرکشی کی اور قہر و غضب سے تمام شہروں پر زبردستی مسلط ہو گئے۔ کچھ حکمران تو ڈر کر ان کی اطاعت پر مجبور ہوئے اور بقیہ سے جنگ و جدل کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہاں تک تمام لوگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے زمانے میں مشرق و مغرب میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے خوش دلی یا مجبوری سے ان کی حکمرانی قبول نہ کی ہو۔ جب دونوں کی سلطنت خوب مضبوط ہو گئی اور ہر جگہ ان کی بادشاہت کے سکے بیٹھ گئے تو شدید مر گیا۔ اب شداد اکیلا ہی پوری سلطنت کا بادشاہ تھا، کسی کو اس سے جنگ و جدل کرنے کی ہمت نہ تھی۔ شداد کو سابقہ کتب پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کتابوں میں جب بھی جنت اور اس میں محلات، یاقوت، جواہرات اور باغات کا تذکرہ پڑھتا یا سنتا تو اس کا شریر نفس اسے اس بات پر ابھارتا کہ تو بھی ایسی جنت بنا سکتا ہے۔ جب اس بدبخت و نامراد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو 100 خزانچیوں کو بلایا اور ہر خزانچی کو 1,000 مددگار دے کر کہا جاؤ اور روئے زمین کا سب سے بڑا اور عمدہ جنگل تلاش کرو، پھر اس میں ایک ایسا شہر بناؤ جو سونے، چاندی، یاقوت، زبرجد اور موتیوں سے مزین ہو، اس کے نیچے زبرجد کے ستون، اوپر محلات اور بالا خانے ہوں، پھر ان کے اوپر مزید بہترین و عمدہ کمرے ہوں، ان کمروں کے اوپر بھی بالا خانے ہوں، محلات کے نیچے گلی کوچوں میں ہر قسم کے ایسے میوہ دار درخت ہوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، کیونکہ میں نے سابقہ کتب میں جس جنت کے بارے میں پڑھا اور سنا وہ ایسی ہی ہے، اور میں ایسی جنت دنیا ہی میں بنانا چاہتا ہوں۔ شداد ملعون کی یہ بات سن کر خزانچیوں نے کہا آپ نے اس شہر کی جو صفات بیان کی ہیں اس کی تعمیر کے لیے اتنے سارے یاقوت، زبرجد، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے لائیں گے؟ کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت ساری دنیا پر میری حکومت ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ کہا تو پھر پوری دنیا میں پھیل جاؤ، زمین پر، سمندر میں، جہاں جہاں زبرجد، یاقوت اور ہیرے جواہرات کا خزانہ ہو سب لے لو، اور ہر قوم پر ایک ایسا فرد مقرر کرو جو اپنی قوم کے تمام خزانے جمع کر لے، جتنا ہمیں مطلوب ہے اس سے کہیں زیادہ خزانہ دنیا میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر شداد نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے اپنے ملک کا خزانہ میرے شہر میں بھجوا دیں۔ حکم پاتے ہی ساری دنیا کے بادشاہ 10 سال تک شداد کے شہر میں اپنے اپنے ملک کا خزانہ جمع کراتے رہے۔
جس میں سونا، چاندی، یاقوت، زبرجد، ہیرے جواہرات، الغرض ہر قسم کی زیب و زینت کا سامان تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے کعب، ان بادشاہوں کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا، اے امیر المؤمنین، وہ 260 بادشاہ تھے۔ جب سب سامان جمع ہو گیا تو کام کرنے والے نکلے تاکہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں شداد کی جنت بنائی جا سکے۔ کافی تلاش کے بعد وہ ایسے صحرا میں پہنچے جو ٹیلوں اور پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، کاریگر اور مزدور جوک در جوک وہاں پہنچنے لگے۔ جتنی جگہ درکار تھی اس کی حد مقرر کی، چشمے کھودے، گلی کوچے بنائے، نہروں کے لیے گڑھے کھودے، ان کی جڑوں میں خوشبودار سفید پتھر رکھے، پھر عمارتوں اور ستونوں کے لیے بنیادیں کھودی گئیں، ان میں بھی بہت قیمتی اور مضبوط پتھر لگائے گئے۔ اب زبرجد، یاقوت، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات منگوائے گئے۔ کاریگر ستون بنانے لگے، معمار سونے چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کرنے لگے، دودھ اور خوشبودار پانی کی نہریں جاری کی گئیں اور اس طرح اس شہر کی تعمیر مکمل ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے کعب، خدا کی قسم، میرا خیال ہے کہ انہیں اس شہر کی تعمیر میں بہت عرصہ لگا ہوگا۔ کہا، جی ہاں، میں نے تورات میں پڑھا کہ یہ سارا کام 300 سال میں مکمل ہوا۔ آپ نے پوچھا، شداد بدبخت کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا، 900 سال۔ فرمایا، اے کعب رضی اللہ عنہ، آپ نے ہمیں عجیب و غریب خبر دی ہے، اس بارے میں مزید کچھ بتائیے۔ فرمایا، اے امیر المؤمنین، اللہ پاک نے اس کا نام ارم ذات العماد رکھا۔ اس کے ستون زبرجد یاقوت کے تھے۔ اس شہر کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی اور شہر ایسا نہیں جو یاقوت اور زبرجد سے بنایا گیا ہو۔ جب شہر سے متعلق شداد کو بتایا گیا تو شداد نے حکم دیا، جاؤ، اس کے گرد مضبوط قلعہ بناؤ اور قلعے کے گرد 1000 محل بناؤ۔ ہر محل میں 1000 جھنڈے گاڑو اور ہر جھنڈے پر ایک مخصوص نشان بناؤ۔ یہ محلات میرے وزراء کے لیے ہوں گے۔ حکم پاتے ہی کاریگر مصروف عمل ہو گئے۔ فراغت کے بعد جب کاریگروں نے شداد کو خبر دی تو اس نے اپنے خاص وزیروں میں سے 1000 وزراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ ہر خاص و عام ارم کی طرف جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ لوگوں نے جھنڈے اور نشانات اٹھا لیے۔ حکم جاری ہوا کہ میرے وزراء اور خاص عہدے داران اپنی عورتوں، خادموں اور کنیزوں کو لے جانے کی تیاری کریں۔ پھر شداد نے وزراء اور دوسرے لوگوں کو بہت ساری دولت و خود و نوش کا سامان دینے کا حکم جاری کیا۔ تمام لوگ 10 سال تک اس جنت میں جانے کی تیاری کرتے رہے۔ شداد نے 2 آدمیوں کو اپنے شہر کا نگران مقرر کیا اور اجازت عام دی کہ جو آنا چاہے میرے ساتھ آ جائے۔ اب شداد بڑے جاہو جلال اور متکبرانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کے جھرمٹ میں روانہ ہوا۔ جب وہ اس جنت سے صرف 1 دن اور 1 رات کے فاصلے پر رہ گیا تو خالق کائنات اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک چیخ سنائی دی۔ شداد نامراد اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک دیکھے بغیر ہی اپنے تمام ہمراہیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ سب لشکر تباہ و برباد ہو گئے اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا، اور اب قیامت تک بھی کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اے امیر المومنین، یہ تھا ارم کا سارا واقعہ۔ ہاں، آپ کے زمانے میں ایک شخص اس میں داخل ہوگا، وہ اس کی تمام چیزیں دیکھے گا اور واپس آ کر بیان کرے گا۔
لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین نے فرمایا، اے کعب رضی اللہ عنہ، کیا آپ اس میں داخل ہونے والے شخص کی کچھ صفات بتا سکتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، وہ شخص سرخ و بورا اور پست قد ہوگا، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا۔ وہ اپنے گمشدہ اونٹ کی تلاش میں اس صحرا میں جائے گا تو اس پر وہ شہر ظاہر ہوگا، وہ اس میں داخل ہو کر کچھ چیزیں وہاں سے اٹھا لائے گا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو فرمایا، اے امیر المومنین، یہی وہ شخص ہے جو اس میں داخل ہوا ہے، آپ اس سے وہ چیزیں پوچھ لیجئے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے کعب رضی اللہ عنہ، یہ تو میرے خادموں میں سے ہے اور میرے پاس ہی ہے۔ فرمایا، یا تو یہ اس شہر میں داخل ہو چکا ہے یا ان قریب داخل ہوگا، بس یہی وہ شخص ہے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے کعب رضی اللہ عنہ، اللہ پاک نے تمہیں دوسرے علماء پر فضیلت دی ہے، بے شک تمہیں اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اس پاک پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں کعب کی جان ہے، اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی مگر اس کی تفسیر اپنے برگزیدہ رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بتا دی۔ بے شک قرآن کریم بہت بلند و عظیم اور وعید سنانے والا ہے۔